لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے پیارے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں روم روم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کی دو تاریخ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ۔ ساری دنیا میں 4 اماموں کو ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کوئی حنفی کہلاتا ہے، کوئی شافعی کہلاتا ہے، کوئی حنبلی کہلاتا ہے اور کوئی مالکی کہلاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ سب حنفی المسلک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرنے والے ہیں۔ چاروں اماموں میں سب سے بڑے، سب سے عظیم مرتبے والے امام اعظم ہی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے اور اس دوران، اس وقت میں کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ایمان کی حالت میں دیکھے۔ تو کئی صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، دیدار کیا، برکتیں حاصل کی، ان سے امام اعظم کی باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ اور کئی صحابہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیثیں بھی روایت۔ اب ہوئے آپ تابعی، اور تابعی جو ہے نا یہ آپ اکیلے ہیں چاروں اماموں میں سے، باقی تبع تابعی ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے اور 80 سال آپ نے عمر پائی۔ 150 ہجری میں آپ نے اس دار فانی کو خیرباد کہا اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بغداد معلیٰ میں آپ کا مدار پرانوار ہے اور آپ کے مزار پاک سے لوگ آج بھی فیوض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ خود اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ جب میں کسی مشکل میں پھنستا، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے، امام شافعی وقت کے امام نے آپ خود اپنے تجربے کی بات کہتے ہیں
کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر حاضری دیتا، وہاں جا کر فاتحہ درود کرتا اور ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا تھا، میرا رب امام اعظم کے صدقے میں میرے مسئلے کو حل فرما دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مزاروں پر اپنے جائز مقصد کے لیے جانا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ مزاروں پر اپنے حاجتیں لینے کے لیے جانا یہ ہمارے اماموں کا طریقہ ہے، اور الحمدللہ ہم سب سنی بزرگوں کے مزاروں پر اپنے جائز مقصد کے لیے جاتے ہیں، گویا کہ ہم سب اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ علم ظاہر سے فارغ ہوئے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دنیا ہے، اس میں تو کبھی ہم فرصت پائیں گے ہی نہیں، یہ جنجال ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کہتے ہیں ہم نے علم دین جب حاصل کیا تو ہم نے خلوت تنہائی کو ہم نے اختیار کیا، اور ہم نے سوچا کہ اب ہم لوگوں سے، مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کریں گے اور تنہائی میں جا کر بیٹھ کر صرف اللہ کی عبادت، مجاہدے اور ریاضت کریں گے، دنیا سے اپنا تعلق ختم کر لیں گے۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ جب ہم نے خلوت نشینی کا ارادہ کیا، ہم نے گوشہ نشینی کا اختیار کیا، ہم نے جب گوشہ نشینی کا ارادہ کیا تو سبحان اللہ، مدینے والے آقا رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو آپ ملاحظہ فرمائیے، کہاں مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پرارمان میں آرام فرما ہے، اور کہاں اپنے وطن میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشینی کا ارادہ کرتے ہیں۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے تو آپ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے نعمان، اے امام اعظم، تم نے گوشہ نشینی کا ارادہ کیا ہے، تم نے تنہائی اختیار کرنے کی نیت کی ہے، تم نے خلوت نشینی کا ارادہ کیا ہے، مگر سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے نہیں بلکہ میری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام خود آ کے خواب میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بارگاہ رسالت میں کیا مقام تھا اور کیا رتبہ تھا کہ خود حضور علیہ السلام آپ کو ارشاد فرماتے ہیں، تم کو اللہ نے میری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے اپنی زندگی میں 55 حج ادا فرمائے، 55 حج ادا فرمائے۔ آخری حج میں آپ جب تشریف لے گئے تو خدام کعبہ نے آپ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا اور اجازت دی کہ آپ ایک زمانے سے آ رہے ہیں، آج اس موقع پر آپ کے لیے خصوصی باب کعبہ کھولا جا رہا ہے، آپ جائیے اور کعبے کے اندر عبادت کیجیے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کعبے کے اندر تشریف لے گئے، ایک وجدانی کیفیت تاری ہے، ایک بے قراری کا عالم ہے، اللہ کے گھر میں موجود ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، ایسی وجدانی کیفیت کیا آپ نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی، سبحان اللہ، 2 رکعت میں آپ کی کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے کہ 2 رکعت میں آپ نے پورا قرآن ختم کر ڈالا،
2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر ڈالا، اور جب آپ 2 رکعت سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں، دنیا جہان کی عافیت اور بھلائیوں کی دعائیں آپ نے کرنے شروع کی۔ ابھی دعا ہی کر رہے تھے کہ خانہ کعبہ کے ایک کونے سے آواز آتی ہے، اے نعمان ہم نے تمہیں بھی بخش دیا، اور قیامت تک جو لوگ تمہاری تقلید کریں گے اور تمہارے نقش قدم پر چلیں گے ہم نے انہیں بھی معاف کر دیا ہے، ہم نے انہیں بھی بخش دیا ہے، ہم نے انہیں بھی مغفرت عطا فرما دی ہے۔ معلوم یہ ہوا حنفیوں کے لیے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ طے شدہ بات ہے، اور ہاں یہ جو صدقے میں ہمیں ملی ہے مغفرت، یہ امام اعظم کے صدقے میں ملی ہے، یہ امام اعظم کے وسیلے سے ملی ہے۔ معلوم ہوا وسیلہ اور نسبت یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے۔ جو وسیلوں سے قائل ہوتے ہیں اللہ کا ان پر خصوصی کرم اور رب کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو گناہگاروں کے نہیں بلکہ وسیلوں کے ذریعے سے اللہ بیڑا پار فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بزرگوں کے وسیلے کو اختیار کرتے رہنا چاہیے، اور ہم اور آپ الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہیں تو ہم اور آپ وسیلوں کے قائل ہیں۔ کبھی اپنے مسئلے کو لے کر شاہ وجیہ الدین سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کبھی اپنے مسئلے کو لے کر شاہ عالم اور قطب عالم سرکار کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور کبھی اپنے حاجتیں لے کر حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ اور یا حضرت شیخ احمد سٹو رحمت اللہ تعالی علیہ اور بے شمار اولیاء کرام احمد آباد میں رونق افروز ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے مزار کی برکتیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ یقیناً ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے، اور آج نہیں تو کل مسئلے اور مشکلیں حل ہوتی رہتی ہیں۔ حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے، اور حنفیوں کو بھی آپ کے صدقے میں اللہ نے مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام رحمت عالم کی بارگاہ میں روضہ اقدس پر آپ حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دے کر یوں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام امام المسلمین کہہ کر خطاب فرمائے، سبحان اللہ، ان کے امام ہونے کی میں کون شک کر سکتا ہے؟ ان کے امام اعظم ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے جس کو خود رسول پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے امام المسلمین کہہ کر خطاب کیا ہو۔ اور حضور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ بڑے ہی عبادت گزار تھے، اور آپ کے تقوی اور آپ کی پرہیزگاری، اللہ اکبر۔ آئیے چند واقعات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی عبادت و ریاضت کی سنتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے کہ اللہ نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ ہم نے تمہیں بخش دیا، خانہ کعبہ کے اندر آواز آ رہی، ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، لیکن اس مغفرت کی خوشخبری کو سن کر امام اعظم ابو حنیفہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ آپ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر عبادتیں نہیں ترک کرتے ہیں، عبادتیں نہیں چھوڑتے ہیں، مجاہدیں نہیں ترک کرتے ہیں، ریاضتیں نہیں ترک کرتے ہیں، تلاوتیں نہیں چھوڑتے ہیں، سجدہ گزاری اور روزے داری کی زندگی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگرچہ اللہ نے انہیں مغفرت کی خوشخبری سنا دی ہے، لیکن یہ آپ کی عبادت کا عالم تھا کہ مسلسل 30 سال تک آپ روزے سے رہے، اور 30 سال تک ایک رکعت میں آپ نے ایک قرآن پاک ختم کیا ہے، اور 40 سال تک مسلسل آپ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی ہے۔
کہاں 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر کا ادا کرنا، کہاں 30 سال تک مسلسل روزے رکھنا، 30 سال تک مسلسل ایک ایک رکعت میں قرآن پاک کو ختم کرنا۔ اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جب انہیں اللہ کی بارگاہ سے انعام ملتا تھا اور جب اللہ کی بارگاہ سے خوشخبریاں ملتی تھی تو کمی کے بجائے اللہ کی عبادت اور بڑھا دیا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں اور زیادہ کی گزاری کرنے لگتے تھے۔ صدا یہ ہمارے اسلاف تھے جو خوشخبریاں پا کر بھی کبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر عبادتیں ترک نہیں کرتے تھے، مگر ایک ہم ہیں کہ ہم سے روزانہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، عبادتوں میں کوتاہیاں، نمازوں میں سستیاں، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و درود اور سنتوں پر اور دین پر عمل کرنے میں ہماری جو ہے کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری بھول ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کو سن کر، اس کی رحیمی اور کریمی کو سن کر ہم غافل ہو گئے ہیں۔ اے اللہ کی رحیمی اور کریمی پر ناز کرنے والوں، ذرا اس رب کا قہار و جبار ہونا بھی تو دیکھو کہ جب رب کریم کا قہر اور اس کا جبر جب گناہگاروں پر اترنا شروع ہوتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے جبریل جاؤ یہ ساری بستی والوں کو زمین سمیت بستی سمیت آسمان پر اٹھا کے لے کے آ جاؤ، یہیں سے ان کا تختہ پلٹ دو کیونکہ میں ان سے ناراض ہوں۔ یہ اس کا قدر ہے، یہ اس کا جباری صفت جباری کی یہ اس کی شان ہے کہ جب وہ کسی پر غضبناک ہوتا ہے تو ان بستیوں کو الٹ دیتا ہے، ان بستیوں کو ان پر الٹ کے انہیں تباہ و برباد اور ہمیشہ کے نیست و نابود کر دیا کرتا ہے۔ اے اسلامی بھائیو، ہم غفلت میں نہ رہیں، ہمیں بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہمیں رب کی بارگاہ میں اپنی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اور اللہ کے حضور ہمیں ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو قیامت کی کتنی فکر تھی، قیامت کے حساب کی کتنی فکر تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ راستے میں تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے خیالی میں اس کے پاؤں پر آپ کا پاؤں پڑ گیا، وہ بچہ تھا، اس کے پاؤں پر بے خیالی میں آپ کا پاؤں پڑ گیا۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جب اس کو درد ہوا، تکلیف ہوئی تو اس نے کہا اے نعمان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا پاؤں میرے پاؤں پر پڑ گیا، مجھے تکلیف ہوئی ہے، اگر کل اللہ کے یہاں تم سے پوچھا گیا تو کیا جواب دو گے؟ یہ تکلیف جو مجھے ہوئی ہے اس کے بارے میں تم اللہ کے کیا جواب دو گے؟ یہ اللہ کے یہاں جواب دینا سن کر امام اعظم ابو حنیفہ پر ایسا خوف طاری ہوا اور قیامت کا ایسا غم، اللہ کا ایسا خوف آپ پر طاری ہوا کہ وہی بیٹھ کر رونے لگ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے کہ واقعی میں اگر اللہ کے یہاں جواب دینا پڑا تو کیا ہوگا ہمیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ وہ تھے جن کو قیامت کی فکر تھی، آخرت کی فکر تھی، اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینے کی فکر تھی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بھی ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم کو آپ نے ایک مجوسی کو قرضہ دیا تھا، ایک آتش پرست کو آپ نے قرضہ دیا تھا۔ ایک دن آپ اس کے یہاں جا رہے تھے قرضہ وصول کرنے کے لیے، تو اس کے گھر کے پاس کچھ کیچڑ تھا جس میں آپ کی چپل خراب ہو گئی۔ اب آپ کی چپل جب خراب ہوئی تو آپ اس مجوسی اس کے گھر کے پاس آپ اپنی چپل جو ہے وہ صاف کرنے لگے۔ اب جب صاف کرنے لگے تو ہوا یہ کہ اس چپل سے کچھ کیچڑ اچھل کر اس آتش پرست کے دیوار پر چلی گئی، کچھ کیچڑ آپ کے چپل سے نکل کے اس آتش پرست جس کے یہاں قرضہ وصول کرنے جا رہے تھے اس کی دیوار پر لگ گئی۔ اب آپ کیفیت کیا تھی وہ آپ سنیے کہ جب اس کی دیوار پر آپ کی چپل کی کیچڑ گئی تو اب آپ بے ساختہ آہ کہہ کر وہیں بیٹھ گئے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ میں اس دیوار کو صاف کیسے کروں، کیوں؟ کیونکہ میں صاف کروں گا جب اس کی
دیوار سے کیچڑ، تو میرا کیچڑ جب نکلے گا تو کیچڑ کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کی دیوار کی کچھ مٹی بھی چلی آئے، اس کیچڑ کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کی دیوار میں کلر ہے، کہیں کچھ کلر بھی نہ چھوٹ جائے، اس دیوار میں کہیں ایسا نہ ہو کچھ کیچڑ کا داغ اور دھبا لگ جائے، اگر داغ اور دھبا لگ گیا یا اس میں کی تھوڑی بہت دھول مٹی چھوٹ گئی یا کلر چھوٹ گیا تو یہ تو میرے لیے اور مشکل ہو جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کروں کیا، کیسے اس کی دیوار کو صاف کروں؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اندر سے وہ مکان مالک نکلتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام اعظم اب مجھے پکڑیں گے اور مجھ سے قرضہ وصول کریں گے۔ وہ ڈر گیا اور ڈر کے 2 قدم تیز بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا بھائی تم مجھ سے ڈر کے بھاگو مت، میں قرضہ لینے تو آیا تھا لیکن اب قرضہ بعد میں، پہلے میرا مسئلہ تم حل کرو۔ کہا وہ کون سا مسئلہ؟ کہا دیکھو میرے چپل میں کیچڑ لگ گئی تھی اور وہ کیچڑ میں صاف کر رہا تھا تو تمہاری دیوار پر وہ کیچڑ لگ گئی ہے، اب تم بتاؤ میں یہ دیوار تمہاری صاف کیسے کروں؟ یہ بات سن کر اس مجوسی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضور میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے بلا کر اپنے قرضے کے بارے میں مجھے سخت اور سست کہیں گے، مگر یہاں معاملہ تو کچھ اور ہے کہ آپ میری ہی دیوار کے بارے میں مجھ سے صفائی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، حل کیا ہے؟ وہ عیسائی، وہ آتش پرست، وہ مجوسی کہنے لگا حضور اے امام اعظم ابو حنیفہ بس اب بات یہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سے وہ کہنے لگا آپ اس میری گندی دیوار کو بعد میں صاف کرنا، پہلے میرے دل کو صاف کر کے مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا لیجیے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اسلام حقوق العباد کا کتنا خیال کرتے تھے، پڑوسیوں کا کتنا خیال، قرض خواہوں قرض داروں کا کتنا خیال، رشتہ داروں کا کتنا خیال، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا کوئی حق نہ رہ جائے۔ اب ہم غور فرمائیں، ہم ہی ہیں نا کہ ہم نہ جانے کتنوں کے پیسے لے لیے ہوں گے، ہم ہی ہیں نہ جانے کتنوں کے قرضے لیے ہوں گے نہیں دے رہے ہوں گے، ہم ہی ہیں نہ جانے کتنے حقوق العباد کو پامال کیا ہوگا، اور ہم پھر اس کے بعد میں سینہ زوری کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اے حنفیوں، اے امام اعظم کے ماننے والوں، حقوق اللہ کا بھی حق کی ادائیگی کرو، نمازیں پڑھو، نمازوں کے ساتھ روزے رکھو، ماہ رمضان آ رہا ہے، قرآن پاک پڑھو، ذکر و درود کرو، اپنی عادتوں کو گناہوں سے بچاؤ، نیکیوں کے راستے پر چلو اور حقوق العباد ادا کرو، اپنے ماں باپ کا حق، اپنے بیوی بچوں کا حق، اپنے پڑوسیوں کا حق، اپنے علماء کرام کا اور اپنے مشائخ اعظام کا حق اور اپنے رشتہ داروں اور یتیموں کا حق ادا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارا دین بتا رہا ہے، ہمارا اسلام ان پر ہمیں عمل کرنے کے لیے بتا رہا ہے، لیکن ہم افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام دن بدن کرتے جا رہے ہیں۔ اے اسلامی بھائیوں، ہمیں مرنا ہے، اندھیری قبر میں جانا ہے، آؤ نیک بن جائیں، آؤ نمازوں کی طرف آئیں۔ 15ویں شعبان کی رات آنے والی ہے، آئندہ ہفتہ، آئندہ جمعے کو انشاءاللہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور جو ہے یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں جانتے ہیں آپ کتنی نازک رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں مرنے والوں کی لسٹ تیار ہوگی، یہ وہ رات ہے جس میں لوگوں کو رزق دیا جائے گا، رزق کی لسٹ بننے والی ہے، یہ وہ آنے والے جمعے کو جو رات آئے گی 15ویں شعبان، کون کس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، لڑکا یا لڑکی، وہ سب تیاریاں اور اس کی پوری یادی بننے جا رہی ہے، اور فرشتوں کو ایک کام سونپا جا رہا ہے۔ کتنی نازک رات ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے،
سب سے زیادہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے. ایک دن پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. میں چاہتا ہوں میرے اعمال اس حالت میں اللہ کے حضور پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں. خود حضور فرماتے ہیں کہ میں روزے سے رہوں اس حال میں میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں. وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ سید المعصومین ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں اور آپ کو سبق دینے اور تعلیم امت کے لیے اللہ کے حضور کثرت سے روزے رکھ کر اور اپنے نامہ اعمال کو پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ شعبان میں روزہ رکھیں، خصوصیت کے ساتھ 14 اور 15 تاریخ کو ضرور روزہ رکھیں، رات شب بیداری کریں. انشاءاللہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت اور اس کے تعلق سے تفصیلی بیان تو اگلے جمعے کو ہوگا. لیکن آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی ہمیں یہی ذہن مل رہا ہے کہ ہمیں عبادت کرنا چاہیے. آپ کہیں گے امام اعظم کو کوئی کام نہیں ہوگا اس لیے وہ تلاوت میں لگے رہتے تھے، قرآن پڑھنے میں لگتے تھے، نمازوں میں رکعتوں میں کہ قرآن پڑھتے تھے تو ہر وقت کام نہیں ہوگا ان کا. مگر نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلامی بھائیو آپ کو سن کر حیرت ہوگی، امام اعظم جو وقت کے امام ہیں، جن کا زیادہ سے زیادہ وقت دین اسلام کی خدمت اور سنتوں کو زندہ کرنے میں اور عبادتوں میں گزرتا تھا، وہ امام اعظم اپنے وقت کے بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے. بہت بڑی دکان تھی آپ کی کپڑے کی، آپ کپڑا بیچا کرتے تھے، کپڑے کی دکان چلاتے تھے. آپ بہت پورے شہر میں مشہور تھا کہ اتنی بڑی دکان امام اعظم کی ہے. یعنی آپ دکان پر بھی بیٹھ رہے، کاروبار بھی کر رہے ہیں، روزی بھی کما رہے اپنے بال بچوں کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ روزی کمانا اپنے گھر والوں کے لیے ہے، یہ روزی کمانا اپنے بال بچوں کے لیے ہے، ان کی تربیت کے لیے ہے، ان کی پرورش کے لیے ہے. یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر کہاں چھٹکارا ہے. کمائیں گے نہیں تو کھلائیں گے کیا؟ کمائیں گے نہیں تو بچوں کو پڑھائیں گے، ان کی فیس کیسے دیں گے؟ یہ تو سب چیزیں ضروری ہے کہ ہم کمائیں اور کھائیں اور زندگی گزارے، اپنے بچوں کو پالیں. یہ تو دنیا کے لیے تھا. امام اعظم اپنے دنیا کے لیے بھی تیاری کرتے تھے اور اس کے بعد میں دکان کے کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی بندگی میں لگ جایا کرتے. اب آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، اب قیامت کی تیاری ہو رہی ہے، نمازیں پڑھ کر قیامت کی تیاری، بچوں کے لیے تیاری کر لیا ہم نے، اب اپنے مرنا ہے نا، تو مرنے کے لیے بھی کچھ تیاری ہمیں کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. تو قرآن لے کے بیٹھ گئے امام اعظم کہ مرنے سے پہلے کچھ تیاری کر لے، تسبیح لے کر بیٹھ گئے، کچھ یاد الہی کر لے، کچھ ذکر و درود کر لے. اللہ اکبر. یہ وہ تھے جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی قبر و آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے. صرف فکر ہی نہیں، تیاری میں لگے رہتے تھے، عملی طور پر تیاری کرتے تھے. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی یہی چاہیے کہ ہم اور آپ غافل نہ رہیں، نمازیں پڑھیں، نیکیاں کریں. نیکیاں کریں گے انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی، صحت و تندرستی میں برکت ہوگی. وضو کریں گے انشاءاللہ گناہ کریں گے تو ہمارا جسم ہلکا ہو جائے گا جو گناہوں سے لدا ہوا ہے. ہم اپنی زبان کو نہ جانے کتنی گالیاں دے کر ہم نے گندی کی ہوگی، ہم ایسے کلیاں کریں گے تو ہمارا منہ پاک نہیں ہوگا. لیکن یہ وضو میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ وضو کریں گے اور کلی کریں گے تو منہ کے گناہ بھر جائیں گے. اس لیے ہمیں عبادتوں کی طرف آنا ہے اور روزی کمائیں، خوب کمائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خوب دنیا میں تعلیم دیں، لیکن انہیں نمازی بنائیں. بیٹیاں پڑھ رہی تو انہیں باحیا بنائیں، انہیں پردے دار بیٹیاں بنائیں، انہیں اچھی تعلیم دیں. اور ہم اور آپ دین و دنیا میں ہر میدان میں آگے بڑھیں. کمائیں اس لیے تاکہ روزی کمانا ہے، بچوں کو پالنا ہے اور آخرت کی تیاری کریں تاکہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے جواب دینا ہے. یہی تعلیم ہمیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات سے ملتی ہے. ہم اور آپ اپنے امام کی بارگاہ میں نظر و نیاز بھی کریں، ان کے نام سے لنگر بھی کریں، فاتحہ درود بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے امام کی تعلیمات پر عمل بھی کریں.
اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے اور زور سے قرات والی نماز تھی، مغرب عشاء یا فجر، اب ہم داخل ہوئے تو امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ لیا تھا اور قرات شروع کر دیا تھا، اب ہم بعد میں داخل ہوئے اور بعد میں ہم جماعت میں شامل ہوئے، تو یاد رہے اگر امام صاحب نے بلند آواز سے قرات شروع کر دیا ہے اور اب ہم بعد میں شامل ہوئے ہیں تو اب ہمیں ثنا نہیں پڑھنا ہے، اب ہمیں ثنا نہیں پڑھنا ہے، بس اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینا ہے اور چپ چاپ کھڑے ہو کر امام صاحب کی قراءت کو سننا ہے۔ یہ کب؟ جب امام صاحب نے بلند آواز سے قراءت شروع کر دیا ہو تب۔ اور اگر ظہر کی یا عصر کی نماز ہے اور پہلی رکعت ہے اور اب آپ کو معلوم ہے کہ پہلی رکعت ہے، تو اگر امام صاحب رکوع میں ابھی تک نہیں گئے ہیں، پہلی رکعت میں ہی کھڑے ہیں، آہستہ پڑھ رہے ہیں، تو ان نمازوں میں، دو نمازوں میں یہ ہے کہ آپ نیت باندھ کر اور ثنا پڑھ لیجئے۔ تو ان دو رکعتوں میں تو ثنا پڑھنا ہے، لیکن جو بلند آواز سے قرات کرنے والی نمازیں ہیں اس میں جو ہے وہ ثنا بعد میں آنے والوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ ہے حنفی مسلک، ہم اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ تعالی مسجد کا جو کام کا اعلان ہوا تھا اس کا چندہ ہوگا، بڑھ چڑھ کر تمام اسلامی بھائی اس میں حصہ لیں اور خوب ثواب دارین حاصل فرمائیں۔